جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بچے تندرست ہوں گے۔ بیٹا جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے تمام موضوعات اور باب اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تو وقت کا ضیاع کرنے کے بجائے آپ کو دہرائی کی طرف لایا جا رہا ہے تاکہ آپ امتحانات میں بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکیں انشاءاللہ، آمین۔ تو آئیے باب 1 پاکستان کی نظریاتی اساس دہرائی کی صورت میں آغاز کرتے ہیں۔ جی، نظریہ کی تعریف، ماخذ اور اہمیت۔ برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ پاکستان بیٹا 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ 1900 کا مطلب ہے کہ 19 صدیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 1901 کا مطلب ہے کہ 20ویں صدی کا ایک سال ہو چکا ہے، اور 1947 کا مطلب ہے کہ 19 صدیاں گزر چکی ہیں اور 20ویں صدی کے 47 سال بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ تو 1947 کا مطلب ہے 20ویں صدی۔ بعض لوگ اسے 19ویں صدی ہی کہتے ہیں، لیکن نہیں، بک میں آپ کو بیان کیا گیا کہ یہ 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ نظریہ کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی، آئیڈیالوجی، نظریہ۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ سماجی دانشور جو سماج کے اہل عقل لوگ ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے کہ کسی دانشور کی کوئی رائے ہے تو کسی سماجی دانشور کی نظریہ کے بارے میں اور رائے ہے۔ کوئی دانشور کوئی خیال پیش کرتا ہے تو کوئی عاقل اس کے تضاد میں اپنی نئی رائے پیش کرتا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریہ کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ جی، چند تعریفیں آپ کے سامنے ہیں۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ دوسری تعریف، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ تیسری تعریف، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے، اور کسی اور مفکر کے مطابق ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، نظریہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ جی، یہ تھی 4 مختلف رائے نظریات کی تعریفیں۔ چاروں کی چاروں ٹھیک ہے، لیکن چاروں کی چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چاروں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں مگر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو۔ جی، نظریے کے ماخذ۔ نظریے کا ماخذ درج ذیل ہیں۔ مشترکہ مذہب، جہاں پر مذہب ایک ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے، تو وہاں بھی نظریہ جنم لیتا ہے، کیونکہ ایک مذہب، ایک سماج، ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ایک نظریہ کے قائل ہوتے ہیں۔ آئیے، مشترکہ مذہب۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔
19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ بیٹا یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں جاری ہوئی تھی، آریہ سماج اور برہمو، یہ ایک تحریک کا کام تھا کہ غیر مسلموں کو مسلم کرنا، معافی چاہتا ہوں، مسلمانوں کو ہندو کرنا، اور دوسری تحریک کا مقصد تھا کہ جو مسلمان ہندو نہیں ہوتا اس کو مار دیں، معاذ اللہ۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی بنانا تھا۔ برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت 1937-38-39 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے بیٹا مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جد و جہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ جی بیٹا، اس کے بعد ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ جی بیٹا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اس لیے بیٹا میں آپ کو آج کے لیے اتنا کام ہی دے رہا ہوں۔ آج کا کام نظریہ کی تعریف اور نظریہ کے ماخذ میں نمبر 1 مشترکہ مذہب، نمبر 2 مشترکہ سیاسی مقاصد اور نمبر 3 مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ بیٹا ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد انتہائی خوبصورت خشکہ طریقہ کار کے مطابق ایک دفعہ زبانی اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ میں چاہتا تو کچھ نکات آگے بھی جمع کر سکتا تھا، مگر آسانی اور سہولت کے لیے اور اس چیز سے پر امید ہوتے ہوئے کہ میرے بچے ان کو یاد کر کے لکھیں گے، میں آپ پر اتنا وزن ڈال رہا ہوں جو آپ بآسانی اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ محمد رمضان آپ تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔